بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 7ویں پارہ کے 7ویں رکوع سے لے کر یعنی سورۃ الانعام کے آغاز سے لے کر سورۃ الانعام کے اختتام تک منزل سنی ہے۔ اس سورت کا مشہور نام الانعام ہے۔ انعام عربی میں مویشیوں کو کہا جاتا ہے، حلال پالتو جانور الانعام۔ انعام اور اس سے پہلے جو سورت گزری المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان اور الانعام کا معنی ہے مویشی۔ تو ان دو صورتوں کا آپس میں ربط اور تعلق اس طرح ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائیے، یعنی انواع و اقسام کے کھانوں کا انتظام فرمائیے اور ہمارا اکرام فرمائیے۔ المائدہ آگے سورہ انعام بیان فرمائی، تو آپس میں دو صورتوں کا نام سے یہ ربط بنے گا، مائدہ اور انعام یعنی مویشیوں والی صورت، کہ اللہ رب العزت اس کے بعد انعام صورت کو رکھ کر یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارا اکرام کروں گا، آسمان سے انواع و اقسام کے کھانوں کا تمہارے لیے انتظام ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو تمہیں انعام یعنی مویشی عطا فرماؤں ان کی حلت اور حرمت کے معاملے میں اللہ کے قانون اپنانا، اپنی جانب سے قوانین مت بنانا۔ نمبر 2، میں اللہ رب العزت نے جو تمہیں انعام یعنی مویشی عطا فرمائے ہیں، جب بھی تم ان کی قربانی کرو تو صرف میں اللہ کے نام پر کرو، اس لیے کہ ان مویشیوں کا خالق میں اللہ ہوں، تو لہٰذا ان میں سے جب حصہ دینا ہو تو بھی کس کے نام کا دینا ہے؟ اللہ ہی کے نام کا۔ فرمایا جب تم اس مالی عبادت کا اللہ ہی کے لیے اہتمام کرو گے تو پھر یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے انواع و اقسام کے کھانوں کا نزول فرماؤں گا، یعنی تمہارے لیے حلال روزی میں برکات نازل فرماؤں گا، تمہارے لیے انواع و اقسام کی روزیوں کے انتظامات کے فیصلے ہوں گے آسمانوں سے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کے باعتبار مضامین کے 4 حصے ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کو اگر تقسیم کیا جائے تو کتنے حصے ہیں جی؟ 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ فاتحہ سے لے کر مائدہ کے آخر تک، اور دوسرا انعام سے لے کر بنی اسرائیل کے اختتام تک، تیسرا کہف سے لے کر احزاب کے اختتام تک، اور چوتھا سبا سے لے کر والناس تک۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان 4 حصوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی الحمدللہ، انعام کا آغاز بھی الحمدللہ، اور کہف بھی الحمدللہ، اور سورہ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے۔ پہلے حصے کے اندر الگ مسئلہ ہے، دوسرے میں الگ ہے، تیسرے میں الگ، اور چوتھے میں الگ، مگر آغاز تمام کا الحمدللہ سے ہے۔ الحمدللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ جو تعریفیں اللہ کی ذات کے لائق ہیں ان میں کوئی اور شریک، وہ تعریفیں بس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا پہلے حصے کے اندر ایک تعریف بیان ہوئی، صفت خالقیت کا بیان، کہ ساری کائنات کو وجود بخشنے والا خالق کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے حصے کے اندر الحمدللہ سے اشارہ ہوا کہ جب ساری کائنات کو بنایا اللہ نے ہے تو ان کی ضروریات پوری کرنے والا رب بھی صرف کون ہے؟ اور انہی دونوں صفتوں کو فاتحہ میں بیان کیا۔ الحمدللہ کے اندر صفت خالقیت ہے، اور آگے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر سورہ انعام کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ بات بیان کر کے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا جب ساری کائنات کا خالق اللہ ہے
اور اسی اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، اور اسی نے اندھیرے اور روشنی بنائی، ظلمات کئی اندھیرے اور نور ایک روشنی، اس لیے کہ اندھیرے کئی ہوتے ہیں مگر روشنی ایک ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا دنیا میں، کائنات میں کفر کے، شرک کے، بدعات کے، رسم و رواج کے، بد تہذیبی کے، انواع و اقسام کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، میں اللہ نے نور قرآن سے، نور ایمان سے سارے اندھیروں کا خاتمہ فرما دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو نور ایک ہے اور اندھیرے لا تعداد ہیں۔ اس کے بعد ساتھی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ جب ان صفات کا مالک اللہ ہے، مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ساری کائنات کا رب اللہ ہے؟ حضرات محترم، پہلے رب کا مفہوم سمجھ لیں تو تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ رب کا معنی ہم سمجھانے اور سمجھنے کے لیے تو کر دیتے ہیں پالنے والا، لیکن اس معنی سے حق ادا نہیں ہوتا۔ اصل اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، رب کس ہستی کو کہتے ہیں؟ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو ساری مخلوق کی ہر ضرورت کو زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، درجہ بدرجہ پوری کرتے 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 مخلوق کو حد کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ صرف کھلانا پلانا نہیں، ہر ضرورت کو پورا کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، صحت دینا، بیماری دینا، کھلانا پلانا، اولاد دینا، شہرت دینا، دولت دینا، یہ سارا کیا ہے؟ ربوبیت کے کارنامے ہیں۔ تو فرمایا ان ساری چیزوں کا عطا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر رب صرف کون ہے؟ اللہ ہی رب ہے۔ مشرکین عرب نے خالقیت کے معاملے میں اختلاف نہیں کیا، ربوبیت کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن ہماری فلاں ضرورت فلاں در سے پوری ہوگی، فلاں حاجت فلاں در سے پوری ہوگی، اس لیے انہوں نے الگ الگ حاجات کے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ دکان میں برکت چاہیے، الگ معبود ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، تھیلے میں الگ معبود ڈالا ہوا ہے۔ جنگل کا سفر ہے، الگ ہے۔ باہری سفر ہے، الگ ہے۔ اولاد چاہیے تو الگ ہے، صحت چاہیے تو الگ در پہ جانا ہے۔ انہوں نے خالق تو اللہ کو مانا، لیکن ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ کو۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، جب بنایا میں نے ہے تو ضروریات بھی پوری میں ہی کرتا ہوں۔ اس لیے مسئلہ ربوبیت کا سورہ انعام سے چلا اور بنی اسرائیل کے آخر تک یہی مسئلہ بار بار بیان ہوا، بار بار تاکید سے بیان ہوا۔ اسی آیت نمبر 1 کے آخر میں فرمایا، شروع میں کہہ دیا خلق السماوات والارض، ہاں آسمان و زمینوں کا خالق اللہ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن افسوس کہ کافر لوگ پھر بھی اپنے رب کے برابر اوروں کو کھڑا کرتے ہیں، رب کے برابر، بربہم یعدلون۔ سمجھ آ گئی ہے؟ خالق کے مقابلے میں نہیں، رب کے مقابلے میں اوروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی صفات اور دلائل بیان فرمائے، اور آیت نمبر 17 کے اندر ایک بڑی طاقتور قسم کی دلیل بیان فرمائی کہ رب وہ ہوتا ہے جس کو سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ساری ضرورتیں کون پوری کر سکتا ہے؟ جس کے پاس سب اختیارات ہوں، سب اختیارات ہوں، ضرورتیں بھی وہی پوری کر سکتا ہے۔ اب کسی کو اولاد چاہیے، اور کسی کو صحت چاہیے، اور کسی کو دولت چاہیے۔ اب ایسا رب تو نہیں ہوگا وہ کہے میں ایک کم کر سکتا ہوں، یہ دو میرے بس میں نہیں ہے۔ رب وہ ہوگا جس کو ہر کام کا کیا ہو؟ اختیار ہو۔ تو میرے رب نے فرمایا آیت نمبر 17 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالی پہنچا دے کسی کو کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں، الا ہو، مگر صرف کون دور کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہے بیماریوں میں شفا دینا بھی رب کی صفت ہے، کسی اور در سے شفا۔ ہاں یہ ہسپتالیں دواخانے تو ہو سکتے ہیں، مگر شفا خانے، شفا خانہ صرف اللہ کے حضور ہے، یہ دوا خانہ تو ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کسی کو بھلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ میرے رب نے یہاں دلیل بیان فرمائی اپنی صفت ربوبیت کی۔ پھر آگے چلے تو آیت نمبر 50 پہ مشرکین مکہ کے 3 اعتراضات اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 جواب بیان فرمائے ہیں۔
اعتراضات یہ تھے کہ جی ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں، ہمیں کچھ تحفظات ہیں، ہم پیغمبر کیسے مان لیں، وہ تحفظات دور ہونے چاہیے۔ پہلا اعتراض ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کا کوئی سونے کا محل ہونا چاہیے، آپ کی بڑی طاقتور قسم کی تجارت ہونی چاہیے، ملکوں کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ہونے چاہیے، کوئی باغ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ مال و دولت سے تو بالکل خالی ہیں، پھر اللہ نے آپ کو نبی کیسے بنا دیا؟ دولت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ تو کئی دن پیٹ پہ پتھر باندھ کے رکھتے ہیں، کئی مہینے آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، پھر اللہ نے آپ کو نبوت کیسے دی؟ اگر نبی بنانا بھی تھا تو کسی مال و دولت والے کو بناتے تاکہ لوگ اس کی دولت سے مروب ہو کر اس کا کلمہ پڑھ لیتے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں غیب کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ کیا چاہیے تمہیں جی کہ جی ہمیں ذرا دیکھ کر بتائیں اس وقت یمن کی منڈی میں جو کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ بیٹھے مکہ میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں یمن کی منڈی میں بتائیں کیا ریٹ چل رہا ہے جو کا۔ اچھا جی شام کی منڈی میں بتائیں فلاں قسم کی کھجوروں کا کیا ریٹ چل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دوسرا ان کو اعتراض تھا کہ جی جو نبی ہوگا اس کو تو ساری کائنات کا علم غیب حاصل ہوگا، وہ تو یوں دیکھے گا اور یوں فٹ سے بتا دے گا کہ جی منڈیوں میں یہاں نفع ہوگا، وہاں نقصان ہوگا، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ۔ یہ تو کیا ہے جی، نبی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا تحفظ یہ تھا کہ جی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ حاجات اور ضروریات کیوں ہیں؟ یہ کھاتے پیتے آپ کیوں ہیں؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جس میں فرشتوں والی صفات ہوں، جو کھانے پینے سے ان ضروریات سے بلند و برتر ہو۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 سورہ انعام میں تینوں اعتراضات کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا آپ کے پاس مال و دولت کوئی نہیں، سونے کا محل وغیرہ ہونا چاہیے اگر نبی ہیں، تو فرمایا قل، میرے پیغمبر جواب دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ خزانوں کا مالک وہ ہے جو رب ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ خزانوں کا مالک میں نہیں ہوں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ جی فلاں منڈیوں کے ریٹ بتاؤ تب تمہیں نبی مانیں گے۔ فرمایا یہ تو غیب کا معاملہ ہے اور غیب جاننا میرا کام نہیں۔ غیب کس کی صفت ہے جاننا؟ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ تو آگے فرمایا ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں دنیا کے اور میں غیب بھی، اب اس سے زیادہ کوئی کھلی ڈولی بات ہوگی؟ میرے پیغمبر آپ فرما دیں لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا۔ اچھا جی تیسرا، آپ کے ساتھ حاجتیں اور ضرورتیں کیوں ہیں؟ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ تجارتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ منڈیوں میں بازاروں میں کیوں چلتے ہیں؟ مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو ان تمام ضروریات سے بالا تر ہو، فرشتہ ہو۔ تو فرمایا ولا اقول لکم انی مالکن، میں نے کب دعویٰ کیا اور تمہیں کہا ہے کہ میں نورانی فرشتہ ہوں؟ تینوں باتیں نہیں، میں خزانوں کا مالک بھی نہیں، عالم الغیب بھی نہیں اور نورانی فرشتہ بھی۔ تو پھر آپ ہیں کون؟ فرمائے ان اتبع الا ما یوحى الی، بس میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو وحی آتی ہے اسی کا تابعدار بن کے زندگی گزارتا ہوں، اللہ کے حکموں کا تابعدار ہوں۔ جملہ سنیے گا، اللہ کے حکموں کا تابعدار ہوں، اللہ کی صفتوں میں شریک نہیں ہوں، اللہ کی صفتوں میں مجھے شریک مت مانو۔ اس کے بعد فرمایا غیب جاننا تو دور کی بات ہے۔ اگلے صفحے پہ آیت نمبر 59 کے اندر بڑے عجیب الفاظ بیان فرمائے، فرمایا غیب تو دور کی بات ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، اللہ کے سوا ان چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 59 سورہ انعام میں چابیاں کیا مطلب ہے؟ ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے، اس کو کسی قیمتی تجوری میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کو کسی اسٹور میں بند کیا جاتا ہے، پھر اسٹور کو تالے لگائے جاتے ہیں، تالے لگا کے چابیاں روڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ بولو بھائی ٹھیک ہے نا جی؟ قیمتی چیز جس خزانے کو چھپا کے رکھا ہے اس کی چابیاں لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں،
ان چابیوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جو چابی تک پہنچ گیا وہ تالا کھولنے تک پہنچ جائے گا، جب تالا کھل گیا تو پھر خزانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اور فرمائے علم غیب میرے رب کا خزانہ ہے، علم میرے رب کا خزانہ ہے، غیب کا علم میرے رب کا خزانہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، جہاں میرے اللہ نے اپنے غیب کے علم کا خزانہ چھپا کے رکھا ہے اور جو قدرت کے تالے لگائے ہیں، فرمائے ان کی چابیوں تک بھی اللہ نے کسی کو رسائی نہیں دی۔ جب ان چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا تو غیب کے علم تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو اس لیے کہیے اللہ عالم الغیب ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اچھا، مسئلہ تو ربوبیت کا بیان ہو رہا تھا۔ دیکھیے بھائی، مسئلہ کون سا تھا؟ ہر حاجت اللہ پوری کرتے ہیں۔ آگے فرمایا عالم الغیب میں ہوں، فرمایا ہاں جو رب ہوگا اس کو عالم الغیب ہونا ضروری ہے، جو عالم الغیب نہ ہو وہ رب بن سکتا؟ کیوں عالم الغیب؟ اس لیے کہ اس رب کو پتا تو ہونا میری کون سی مخلوق اس وقت کہاں پہ ہے اور اسے کون سی حاجت لاحق ہے، اور جس کو علم غیب حاصل نہیں ہے وہ رب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مخلوق کا پتہ بھی نہیں ہوگا تو ان کی حاجات کا کیسے علم ہوگا اور ضروریات کیسے پوری کر سکیں گے؟ اس لیے جب رب اکیلا اللہ تو عالم الغیب بھی اکیلا اللہ ہے۔ آگے چلیے جناب، پھر کیا ہے جی؟ مشرکین عرب کہنے لگے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی دعوت تو سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے ہم سردار لوگ ہیں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ہم سردار لوگ ہیں، آپ کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے غریب غربا ہیں، بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے، پھٹے پرانے کپڑے، اب اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی دعوت سنیں تو ہماری انسلٹ ہے، ہمارے لیے خصوصی کوئی مجلس کا انتظام فرمائیں اور ان غریبوں کو آپ وہاں سے اٹھا دیں، یہ غریب آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، غریب صحابہ جو بیٹھتے ہیں آپ کے پاس، پھر ہم آپ کی دعوت سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بلال تو میرا اپنا ہے، اگر کسی اپنے تعلق والے سے کہتے ہیں کہ آپ 2 منٹ باہر تشریف لے جائیں، مجھے کام ہے، ان سے ضروری بات کرنی ہے، تو وہ ناراض نہیں ہوگا، تعلق ایسا ہے۔ فرمایا بلال تو میرا اپنا ہے، فلاں میرا اپنا ہے، فلاں میرا اپنا ہے، تھوڑی دیر اگر ان کو میں باہر بھیج دوں تو میرے رب نے اسی وقت قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر خیال کرنا ان اپنے غریب یاروں کو اپنی مجلس سے مت اٹھانا، مت دور کرنا، کیونکہ ان کے اندر ایک صفت ہے جو میں اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ کیا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح بھی اپنے رب کی پکار کرتے ہیں، شام بھی اپنے رب کی پکار کرتے ہیں، ان کا رب سے تعلق ہے، اور جو آپ سے خصوصی وقت مانگ رہے ہیں وہ در در کے پجاری ہیں۔ میرے پیغمبر مجھے سرداروں کی ضرورت نہیں، تیرے ان غریب یاروں کی ضرورت ہے، ان غریب یاروں کو اپنی مجلس سے مت اٹھانا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلکہ صحابہ کرام کا اس سے بھی زیادہ احترام کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اگلے صفحے پہ ہم آئے، آیت نمبر 54 پہ آئے تو یہاں پر میرے رب نے صحابہ کرام کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ میرے پیغمبر یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جو گھر بار چھوڑ کے، خاندان قبیلے چھوڑ کر، اپنی جانوں پہ ظلم و ستم سہ سہ کر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بہت قابل احترام لوگ ہیں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، کون؟ صحابہ کرام۔ میرے پیغمبر آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال بھی کرنا ہے، ان کو میں رب کے سلام بھی پہنچانے ہیں۔ یہ صحابہ اتنے عظیم ہیں، ان کو پھٹے پرانے کپڑوں میں مت دیکھو، ان کو ننگے پاؤں مت دیکھو، میرے پیغمبر ان کو خالی پیٹ مت دیکھو، یہ میں اللہ کو بڑے عزیز اور محبوب ہیں۔ میرے پیغمبر آپ بھی ان کا احترام فرمائیے اور ان کو کہہ دے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے تم پر رحمت کرنا اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے کہ اب رب کی جانب سے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا، یہ آگے صحابہ کے بارے قانون بیان کیا ہے، اگر غلطی سے کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، کیونکہ صحابی معصوم تو نہیں ہے نا، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، کیا ہیں بھائی؟ اور ہمارا ایمان مشکوک ہے، انبیاء کا ایمان معصوم ہے، صحابہ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد باقی لوگوں کا ایمان کیا ہے؟
مشکوک ہے، صبح کچھ ہوتا ہے شام کیا کیفیت ہوتی ہے، آج کوئی کیفیت ہے کل کوئی کیفیت ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کسی صحابی سے کبھی کوئی نادانستگی میں گناہ غلطی ہو جائے تو میرے پیغمبر کہہ دیجئے انہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، تم گناہ سے توبہ کرو میں اللہ فوراً معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد آگے چلے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اس کواکب پرست قوم کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کے سامنے نظریہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سورج چاند اور ستاروں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے، وہ الگ ایک معاملہ ہے، لیکن سورج چاند اور ستاروں کی بھی پجاری، یعنی ستاروں میں تاثیر مانتے تھے، تیرا ستارہ گردش میں ہے اور میرا ستارہ گردش میں۔ یہ ان مشرکین کی بات ہے، آج والے کلمہ گو کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ناراض نہیں ہونا۔ آج ہم تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں جی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس کام ہو گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا قرآن مجید نے کہیں پر بھی ستاروں کے اندر تاثیر کا اشارہ بھی بیان نہیں کیا ہے، نہ کسی کا ستارہ ہے اور نہ ہی وہ گردش میں ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھنا تھا وہ روز اول سے لکھ دیا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی ستارہ بدل نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے پاس آئے، رات میں قوم کے پاس آئے اور آ کر ان کے سامنے انہی کے نظریے کا رد بڑے عجب انداز سے کیا۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات خوب چھا گئی ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یا حمزہ استفہام کا ہے، قال اھذا ربی، قوم سے کہتے ہیں کیا یہی میرا رب ہے؟ نادانو مجھے کہتے ہو کہ چاند سورج ستاروں کو رب، کیا یہی میرا رب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا جن پہ فنا آ جائے میں انہیں کیسے ربوبیت کے لیے پسند کر سکتا ہوں، یہ میرے رب نہیں ہیں جن پہ فنا آ جائے۔ ھذا ربی، چونکہ مسئلہ ربوبیت کا چل رہا تھا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا کیا اس کو میں اپنا رب مان لوں؟ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت پہ نہ رکھتا تو میں بھی تم جیسا گمراہ ہو جاتا۔ اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے کہ میں سورج اور ستاروں کو اپنی ضروریات پوری کرنے والا تسلیم نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھے، دن آیا، فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا اچھا یہ رب ہوگا، یہ تو ذرا بڑا ہے بھائی ان سب سے، ھذا اکبر یہ تو بڑا ہے، اچھا یہ رب ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ رب ہے، یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرکیہ عقیدے سے بیزار اور بری و ذمہ ہوں، یعنی تمہارے اس مشرکانہ عقیدے سے میرا کوئی تعلق، نہ سورج ضرورتیں پوری کرتا ہے، نہ چاند کرتا ہے، نہ جی ستارے ضرورتیں پوری، کسی کا گردش میں ستارہ نہیں آتا ہے، یہ نصیب لکھنے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی آگے آیت نمبر 82 میں ایک بڑی عجیب آیت ہے، یہاں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، توجہ کرنا بھائی، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک تو ان کو امن عطا فرماؤں گا، جہاں رہیں گے وہاں بد امنی، شرط کیا ہے؟ ایمان اور ایمان کے ساتھ ظلم موجود نہ ہو، وہم مہتدون، نمبر 2 یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام تو رونے لگے، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی چھوٹا بڑا ظلم نہیں ہو جاتا، کسی کے معاملے میں کوئی زیادتی کبھی ہو جاتی ہے، تو پھر تو کیا ہوا کہ ایمان بھی ہاتھ سے گیا اور ہدایت بھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض مقام کی خود تشریح اور تفسیر بیان کرتا ہے۔ سورہ لقمان کی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ یہاں فرمایا جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو وہ امن اور ہدایت والا ہے۔ ظلم سے کیا مراد؟ فرمایا یہ ظلم نہیں ہے کسی کو تھپڑ لگ گیا، کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا، بلکہ ان الشرک لظلم عظیم، پڑھیے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟
ہاں تو قاعدہ بیان ہو گیا، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے بچا کے رکھا تو وہاں کبھی بھی بد امنی پیدا ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ بد امنی کا سبب شرک ہے۔ کیا ہے؟ بد امنی کا سبب شرک ہے۔ اولئک ہم مہتدون، فرمایا ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جو شرک سے بچ کر رہے۔ پھر اس کے بعد پورا رکوع آگے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے اس رکوع میں۔ کتنے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ 18 نبیوں کے نام میرے رب نے بیان کر کے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا نبوت کے لیے، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو چلائے رکھا صراط مستقیم پر۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دے۔ اب ذرا نتیجہ سننا، 18 نبی کہو عظمت والے، کیا ہیں؟ بڑی عظمت ملی، بڑی عظمت ملی، لیکن اس کے بعد میرے رب نے فرمایا عظیم تو بہت تھے لیکن حساس معاملہ سنو، ولو اشرکوا، خدا نہ خواستہ اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ نبیوں سے شرک ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ شرک تو بڑی بات ہے، کسی نبی سے کہو صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل معاملہ یہ ہے نام نبیوں کا لیا ہے لیکن سنانا اللہ اس امت کو چاہتے ہیں کہ تم جتنے بھی بڑے مومن بنے پھرو، جتنے بڑے مومن، لیکن اگر کہیں رائی کے دانے برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی، میں اللہ امن بھی چھین لوں گا اور ہدایت بھی چھین لوں گا۔ اس لیے عقیدہ صاف ستھرا رکھو۔ پھر آگے چل کر جو ہے اللہ رب العزت نے نفی شرک فعلی کے حوالے سے آیت نمبر 136 میں مسئلہ بیان فرمایا۔ نفی شرک فعلی کیا ہوتا ہے کہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں اللہ تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان کا انتظام کروں گا، شرط یہ ہے کہ میں اللہ تمہیں مویشی اور انعام عطا کروں تو ان کو میرے سوا کسی اور کے نام پر قربان نہیں کرنا، بلکہ نیاز دینی ہے تو کس کے نام کی؟ آیت نمبر 136 میں مشرکین مکہ کا ایک عمل بیان ہوتا ہے۔ بھائیو ذرا سمجھنا، خدا کے لیے رب کا قرآن ہے، بار بار اس لیے زور دیا جاتا ہے، اپنی جانب سے تھوڑا ہی کہتا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایمان بن گیا نا انشاءاللہ، باقی امید ہے کہ اللہ کمی کوتاہی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایمان پہ محنت ضروری ہے، یقین پہ محنت ضروری ہے، عقیدہ توحید پہ محنت ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین مکہ اللہ کے نام کے بھی مویشی دیتے تھے اور اپنے بزرگوں کے نام پر بھی، غیر اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے۔ کھیتی میں حصہ اللہ کے نام کا بھی ہے اور جناب غیر اللہ کے نام کا بھی ہے۔ یہاں اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئیں۔ فرمایا کہ جب وہ حصہ نکالنے لگتے، مثال کے طور پر یہ 10 بکریاں جی اللہ کے نام کی ہیں، یہ 10 بکریاں حضرات کے نام کی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ غلہ اللہ کے نام کا، یہ غلہ ان حضرات کے نام کا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کبھی کبھار یہ ہوتا اللہ کے حصے کی کوئی بکری اگر دوڑ کے غیر اللہ کے ریوڑ میں شامل ہو جاتی تو یہ کہتے خیر ہے جی، اللہ کے پاس کیا کمی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آج کل بھی کہتے ہیں جی اللہ اس سمجھ جی اللہ بے نیاز ہے، لہذا اللہ کے نام کی تو نیاز ہی کوئی نہیں۔ واہ واہ، عجیب معنی کیا قرآن کا۔ اور بھائی بے نیاز کا معنی یہاں بے پرواہ ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اسے کسی کی پرواہ۔ بے نیاز کا معنی یہاں بے پرواہ ہے اللہ الصمد۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نظر نیاز اللہ کی نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے ہی اللہ کی۔ تو کیا کہتے جی اللہ بے نیاز ہے، چھوڑو جی خیر ہے، ایک بکری آ گئی رہنے دو ادھر ہی۔ اور اگر کبھی غیر اللہ کے ریوڑ سے ایک بکری دوڑ کے اللہ کے ریوڑ میں، اللہ کے نام کے ریوڑ میں شامل ہو جاتی، یہ اسے گھسیٹ کے پکڑ کے لاتے، نہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو ستیہ ناس ہو جائے گا، ہاں جی سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو کیا ہے اللہ کا خوف نہیں مگر غیر اللہ کا خوف ہے۔ آج نہیں ہے کیا یہ بات؟ کیا آج یہ بات نہیں ہے؟ اللہ کے نام کی زکوٰۃ نہ دیں کوئی بات نہیں ہے، اگر 11ویں ناغہ ہو گیا تو خیر نہیں ہے،
پھر تباہ ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے رب نے کیا فرمایا میرے بھائیو، دیکھو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے اس میں سے جو اگایا ہے اللہ نے کھیتی سے، والانعام اور مویشیوں سے کیا، نصیباً حصہ. فقالوا هذا للہ بزعمہم، کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا ہے ان کے گمان میں، وهذا لشرکائنا، اور یہ ان کے شریکوں اور معبودوں کا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو حصہ ہوتا شریکوں کا اللہ کے حصے میں نہ ملنے دیتے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ مل جاتا ان شریکوں اور معبودوں کے حصے میں. فرمایا ساء ما یحکمون، ہے کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی خدا کا دل میں خوف. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یہاں تک نہیں رہے، یہ تو کیا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں. ایسی ان کی مت ماری گئی ہے. پھر فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہ یہ کھیتی اور یہ مویشی ممنوع ہیں بھائی، منع ہے بھائی، نہیں کھا سکتے ہم. شروع میں کہا تھا نا کہ رب کون ہے، حلال و حرام کے ضابطے کس نے بنانے ہیں. لیکن انہوں نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا کاہن اور نجومی، وہ اگر کہہ دیتے کہ یہ جانور فلاں فلاں اس سے گوشت کھا سکتے ہیں، فلاں کے لیے حرام ہے، کہتے ٹھیک ہے جی قانون بن گیا. تو یہاں کیا فرمایا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وہ کہتے جی یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ جو گائے ہے یا اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اب کاہن اور نجومی آ کے اپنے مریدوں کو کہہ رہا ہے بھائی اس اونٹنی کا بچہ جب پیدا ہوگا تو جب تم اسے کبھی ذبح کرو گے تو یہ مردوں کے لیے حلال ہوگا کھانا اور عورتوں کے لیے حرام ہوگا. ہم نے آج سے قانون باندھ دیا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے. اور پھر کہتے ہیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر یہ زندہ پیدا نہ ہو اور ایسے ہی مردہ پیدا ہو جائے اگر، تو کوئی بات نہیں، مرد بھی کھا لینا عورتیں بھی کھا لیں، جائز ہے. زندہ پیدا ہو تو عورتوں کے لیے حرام، اور مردار ہے تو مردار جو سب کے لیے حرام تھا وہ سب کے لیے انہوں نے حلال قرار دے دیا. میرے رب نے فرمایا قد خسر اللہ جی سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم، بہت برے فیصلے ہیں ان کے. اس لیے میرے رب نے فرمایا رب میں ہوں تو حلال و حرام کے ضابطے بھی کس کے چلیں گے، اللہ ہی کے چلیں گے. پھر اس کے بعد حلال و حرام کئی ساری چیزیں ہیں ان کو بھی بیان فرما دیا. خیر وقت نہیں ہے، آخر میں آ جائیں ذرا. سورہ انعام ختم ہونے لگی ہے اور سورہ انعام کے اختتام پر اللہ رب العزت نے پھر مسئلہ ربوبیت بیان فرمایا. فرمایا قل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے پیغمبر اب اپنے متعلق بھی اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتائیے ان صلاتی، میری نماز بھی، وَنُسُكِي اور میری قربانی بھی. نماز میں قولی عبادت بھی آ گئی اور بدنی عبادت بھی آ گئی، یعنی میرا قیام بھی، میرا رکوع بھی، میرا سجدہ بھی، اور میری تسبیحات بھی للہ، کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. وَنُسُكِي اور میری قربانی، یعنی تمام تر مالی باتیں، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، نظر و نیاز ہو، للہ، یہ بھی کس کے لیے ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. کون، اللہ، لا شریک، بلکہ بیچ میں ایک لفظ آیا محیا، میری ساری زندگی، ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے نام کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے وقف ہے. کون اللہ، کون اللہ، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا کوئی شریک نہیں ہے کس چیز میں، یہ بیان کرتے کرتے فرمایا قل، میرے پیغمبر ان سے کہیے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈنے نکلوں، میری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، میں ضرورتیں کہیں اور پوری کرانے کے لیے جاؤں. ابغی ربن، حالانکہ وہو رب کل شیء، ساری چیزوں کا رب کون ہے، ہر چیز کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے. پتھر میں کیڑے کو تازہ پتا کون مہیا کرتا ہے، اللہ ہی مہیا کرتا ہے. تو فرمایا جو اللہ ساری مخلوق کا رب ہے وہی اللہ انسانوں کا بھی. نتیجہ کیا نکلا، رب کا مطلب ہے چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت تک پوری کرنے والا. یہ صفت کس کی ہے، تو آج کی ماشاءاللہ تراویح میں ہم نے یہی سنا کہ ساری کائنات کی چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت تک پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. تو انسان کی ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.